بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی قومی سیاست اس وقت منجھار میں ہے اور کوشش کی جا رہی ہے اس کو منجھار سے نکالنے کے لیے، لیکن جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بالکل بڑی واضح ہے، اور جب ہم وہ وجہ بیان کرتے ہیں تو پھر کچھ باتیں سوشل میڈیا پہ کنوے کی جاتی ہیں، ڈائریکٹ بھی کنوے کی جاتی ہیں اور انڈائریکٹ بھی کنوے کی جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ اس وقت یہ ناچیز ہے، اشرف شریف صاحب ہیں اور سمیع ابراہیم ہیں، عمران ریاض ہیں، خاص طور پہ ان کے بارے میں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ ہم ریڈ لائنز جو ہیں وہ عبور کر رہے ہیں اور کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں۔ تو ایک بات میں اپنے بارے میں بتا دوں، اور باقیوں کو بھی میں جانتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کافی سینسیبل ہیں، ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے کم از کم، اور ماشاءاللہ سے یونیورسٹی کے کوالیفائڈ لوگ ہیں اور ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلی بھی بتا دوں کہ ہمیں ارشد شریف صاحب تو ریگولر جاتے ہیں NDU میں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے، اور مجھے بھی 2-4 دفعہ موقع مل چکا ہے NDU میں مخاطب ہونے کا، اور انتہائی پڑھے لکھے سیزنڈ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا۔ اس کے بعد ہم نے قومی سلامتی سے متعلق ورکشاپس بھی اٹینڈ کی ہوئی ہیں اور کورس بھی کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے یہ کہنا کہ ہم قومی سلامتی کے معاملات کو نہیں سمجھتے اور پاکستان کے مفادات کو نہیں سمجھتے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی گالی ہو نہیں سکتی کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ کم از کم بھی 25 سال سے اس فیلڈ میں موجود ہیں۔ میں خود، میری پہلی جاب 1990 سے تھی، تو 32 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور مین سٹریم میں مجھے کام کرتے ہوئے 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر کل کے لڑکے ہمیں اگر قومی سلامتی اور قومی مفادات کے لیکچر دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ قومی مفاد ہے اور یہ قومی سلامتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان بوائز کو خود سمجھنا چاہیے، اور خود اپنی، بلکہ میں کہنا ان کو اپنے کو چاہیے کہ وہ خود ابھی طرح تھوڑا سا اسٹڈی حاصل کریں، اپنا ویژن ذرا تھوڑا سا براڈ کریں۔ تو یہ ہے سچویشن۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، میں ذاتی طور پر بھی اور باقیوں کو بھی سنتا بھی رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہتا ہوں، سب کو سنتا ہوں، اور الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے بھی ہمارے ٹاک شوز ہیں ان سب کو بھی سنتا ہوں۔ ان میں کامران خان ہے، کامران شاہد ہے، حامد میر صاحب ہیں، اور جاوید چودھری صاحب ہیں، طلعت حسین صاحب ہیں، ان سب کو، اور جو نام مجھے نہیں یاد آ رہے، ہم AR وائی کے تو ہیں ہی ہیں، تو ان کے تو ہمارے اپنے دوست ہیں، ان کا تو ذکر کیا کرنا، سب کے آلموسٹ جتنے بھی ٹاک شوز ہیں وہ سارے کے سارے ہم سنتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ہمارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ ہم آئین پاکستان کے تابع رہ کے، آئین پاکستان کے تابع رہ کے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ آئین پاکستان سے سپریم کسی کو بھی نہیں سمجھتا، اور سپریم صرف کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے۔ اس کے اندر تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جب وہ ادا کرتے ہیں تو خیر برآمد ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی ادارہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کے اور اپنی کیس سے باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، کھیلتا ہے، تو پھر اس سے شر برآمد ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے۔ ماضی میں بھی آپ چلے جائیں، ماضی میں بھی جب کسی بھی ادارے نے انکروچمنٹ کی، ہم انکروچمنٹ نہیں کر رہے، ہم آئین پاکستان کو سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور آدھا آئین تو ہمیں ویسے ہی زبانی یاد ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ رپورٹنگ، سپریم کورٹ آف پاکستان کی رپورٹنگ کرنا کسی بھی جرنلسٹ کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں، اور اس کا وہ وہاں پہ کندن بن جاتا ہے۔ کوئی بھی جرنلسٹ جو کورٹ رپورٹنگ کرتا ہے وہ کندن بن جاتا ہے، اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے سامنے کوئی ہینکی پھینکی نہیں کر سکتا۔ اور میری سپریم کورٹ میں پہلا دن میرا سال 2000 تھا، سال 2000، اور پہلا کیس تھا ظفر علی شاہ کیس، جو اکتوبر 99 کے فوجی مارشل لا یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ مقدمہ کون سن رہا تھا؟
फुल कोर्ट सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम ऑनरेबल जजेस सुन रहे थे। वो मेरा पहला मुकदमा था जो कि मैंने रिपोर्ट किया। उस वक्त मैं नवाए वक्त में था, और अल्लाह का शुक्र है कि तब से लेके आज तक, जब तक मैं करता रहा कोर्ट रिपोर्टिंग, और अभी भी जाता हूँ, ये मेरे लिए एजाज़ है, आज तक एक दफ़ा भी नोटिस मौसूल नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत रिपोर्टिंग की है, मैंने कोई मिस रिपोर्ट किया है, ना नवाए वक्त में ना ARY में। तो ये है, इसलिए जनाब हम, अल्लाह का शुक्र है ज़ाती तौर पे भी और बाकी भी दोस्तों का भी, कि हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं, और आज तक मुझे कभी कोई क्या कहना चाहिए, किसी खबर पे सज़ा भी नहीं हुई, ये भी आपको जुर्माना भी नहीं हुआ। तो ये है मेरा कैरियर, और अल्लाह का शुक्र है आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन जब कोई इदारा अपनी हदूद से तजावुज़ करता है, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदलिया ने भी अपनी हदूद से तजावुज़ किया, और तारीख़ ने उसे कभी मुआफ़ नहीं किया, और तारीख़ में वो अदवार और वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान और वो ऑनरेबल जजेस आज तक तनकीद का निशाना उनको करना पड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को बहैसियत इदारा उनका बोझ उठाना पड़ रहा है, और उनको कोई डिफेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है, इसलिए वो जब भी कारकर्दगी रिपोर्ट आती है उसमें जस्टिस मुनीर का जिक्र भी आएगा, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भी आएगा, उसमें ज़फ़र अली शाह केस भी आएगा, जिसमें बग़ैर पूछे आइन में तरमीम करने की भी इजाज़त दे दी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये अफराद गलतियां करते हैं, इदारों को भुगतना पड़ता है, उसका बोझ इदारों को उठाना पड़ता है, और इदारे गलतियां करते हैं तो उसका बोझ पाकिस्तान को उठाना पड़ता है, पाकिस्तान को बहैसियत कौम खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जनाब माजी में ये तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया की मिसालें, कि जैसे जैसे इसी तरीके से हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने भी जब जब गलतियां की और जैसे जैसे की, उनका बोझ उठाने के लिए आज कोई भी नहीं है, उनकी तर्जुमानी करने के लिए कोई भी नहीं है, उनका दिफा करने के लिए आज कोई भी नहीं है। और वो सिलसिला शुरू होता है जनरल अयूब खान साहब से। उनका दौर बहुत तरक्की याफ्ता था, सब कुछ था, लेकिन उनकी जो लेजिटिमेसी है, और वो कभी भी, उनका दौर जो है सिविल सोसाइटी में आइन के एतबार से कभी भी लेजिटिमाइज उस तरीके से नहीं हो सकता, ना ही उसको कबूलियत आम हासिल हो सकती है। अयूब खान साहब के बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब आए, उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। क्या जनरल अयूब खान साहब के इक़दामात को आज का DGISPR अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान डिफेंड करते हैं? क्या उनका दिफा करने के लिए तैयार हैं? क्या उनके किसी इक़दाम की तर्जुमानी करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। जनरल ज़ियाउल हक साहब की जो गलतियां थीं, कोताहियां थीं, उनका जो बोझ था, क्या मौजूदा अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान उसका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? या ज़ियाउल हक साहब के बाद आने वाले किसी भी पाक फौज के तर्जुमान ने वो बोझ उठाया हो, उनका दिफा किया हो? बिल्कुल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं जनरल याहिया खान साहब, उससे पहले ज़ियाउल हक साहब से पहले जनरल याहिया खान का मैंने आज तक तस्करा नहीं सुना ISPR की किसी प्रेस ब्रीफिंग में, पिछले 32 सालों में तस्करा तक नहीं सुना कि जनरल याहिया खान का नाम तक किसी ने लिया हो। ठीक है, जनरल ज़ियाद साहब का नाम तक लिया हो, हालांकि उनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जनरल ज़ियाद साहब की, और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, और उन्होंने असूली मौक़िफ़, मुझे कोई ज़ाती तौर पे पूछे, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटे, और उस वक्त की पूरी लीडरशिप जो है वो C-130 में उड़ा दी गई, उनको फारिग कर दिया गया बशमूल अपने सफ़ीर के साथ। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ा, और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, अपना स्क्रिप्ट नहीं छोड़ा। ये ज़िया साहब थे। जनरल याहिया खान साहब को मैंने आपको बता दिया कि क्या उनका बोझ उठा सकता है कोई? बिल्कुल नहीं उठा सकता। और इसी तरीके से, और उस वक्त अगली बात यह है कि कोई ये भी तैयार नहीं है आजकल कि किसी भी जर्नैल को जनरल अयूब खान साहब से तशबीह दी जाए, जनरल ज़ियाद साहब से तशबीह दी जाए, जनरल याहिया साहब से तशबीह दी जाए, या जनरल मुशर्रफ साहब से तशबीह दी जाए। कोई भी जर्नैल ये तशबीह लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये है वो। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब, क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब
کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل نہیں تیار ہے۔ جنرل مشرف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں، کیا ادارہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ بالکل نہیں تیار، بلکہ ان کو پیغامات بھجوائے جاتے ہیں کہ آپ وہیں قیام کریں، ہم آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکیں گے، آپ وہیں تشریف رکھیں، وہیں رہیں۔ ان کو وہیں رکھا ہوا ہے، وہ آنا چاہتے ہیں بیچارے، پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، ان کے ظاہر ہے وہ ایک پروسیجر ہے، سب کچھ ہے۔ تو کیا کھلے عام ان کی غلطیاں، یہ میں نے گنوا چکا ہوں کہ ان کی غلطیاں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل نہیں تیار۔ اور ان کے اپنے ادوار میں کیا تھا؟ ان کے اپنے ادوار میں کوئی اف تک نہیں کرنے کی اجازت تھی، کسی کو بھی اف تک بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہی تھا کہ جو وہ بولتے تھے وہی آئین تھا، جو وہ بولتے تھے وہی دستور تھا، جو وہ فرمان جاری کرتے تھے وہی حکم ہوتا تھا، اور وہی عمل درآمد اس پہ ہونا ہوتا تھا۔ وہ خواہ جنرل ایوب خان صاحب ہیں، خواہ وہ جنرل یحییٰ ہیں، خواہ وہ جنرل ضیاء الحق ہیں، خواہ وہ جنرل مشرف صاحب ہیں۔ تو یہ ایک ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس وقت ظاہر زمانہ اور تھا، اس وقت سب کچھ، کیونکہ جتنے بھی مشرف صاحب سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، اس وقت کیا تھا؟ 3 اخبارات ہوتے تھے ٹوٹل، نوائے وقت اور جنگ اور ڈان، یہ 3 اخبار تھے ٹوٹل۔ ان 3 اخبارات میں کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا تھا اور بات ختم ہو جاتی تھی، اور مینیج بھی کرنا ہوتا تھا، جو مینیج نہیں ہوتے تھے صفحے کالے کر دیے جاتے تھے، خبریں نہیں چھپتی تھی، سینسرشپ تھی، سب کچھ تھا۔ اور یہ معاملہ، اس کے بعد ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خبریں حاصل کرنے کے لیے لوگ غیر ملکی ذرائع ابلاغ پہ یقین رکھتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ جنرل ایوب خان صاحب ایک تحریک کے نتیجے میں ان کو جانا پڑا، اور جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ حادثہ ہوا، بہت بڑی کانسپریسی ہوئی، اور اس کانسپریسی پہ آج تک کسی نے لب کشائی نہیں کی۔ جنرل یحییٰ صاحب، وہ تو ان کو تو آپ نہ ہی کریں، صحابی میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے ظلم کیا پاکستان پہ، اور پاکستان کے عالم اسلام کی تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا جو انہوں نے کیا، کہ دنیا کی واحد سب سے بڑی اسلامی ریاست، اور وہ ایسی اسلامی ریاست جس کے 2 ونگز، یعنی کہ 2 صوبے، اور 2 صوبوں کے درمیان زمینی رابطہ نہ ہو، لیکن ایک ریاست تھی، اور یہ بنائی کس نے تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور عوام نے، پاکستانی عوام نے۔ اور اس میں پھر جو ہوا، دراڑ پڑی اور بنگلہ دیش ہوا۔ تو یہ بھی ایک تاریخ ہے، دنیا کی واحد، جس کو 8واں عجوبہ کہتے تھے، کہ آپس میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وہ ایک ریاست تھی، وہ نہیں برقرار رکھ سکے۔ اسی طریقے سے اب چونکہ سوشل میڈیا آ گیا، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، سب کچھ آ گیا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ 75 سال بہت ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اب یوتھ آ گئی ہے، نوجوان، جس کو یہ سمجھنے سے قاصر رہے، یہ دور مختلف اسی لیے ہے۔ تو اس لیے جناب، اب آئین پاکستان سب کو یاد ہے، دستور سب کو یاد ہے، آئین پاکستان میں دیے ہوئے جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ سب کو یاد ہے، کہ کس کا کیا اختیار ہے، کس ادارے نے کیا کرنا ہے۔ جب بھی وہ انکروچمنٹ کرتا ہے، جب بھی وہ انکروچمنٹ کرے گا، تو یہ چیزیں اب چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو طاقت کے بل بوتے پہ، سینسرشپ کے بل بوتے پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیو کو دبانے کی کوشش کی گئی، جیو نہیں دبا، جیو برقرار ہے، کام کر رہا ہے، اور پورے طریقے سے کر رہا ہے۔ اب اے آر وائی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے آر وائی کو دبانے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت جیو کو دبایا جا رہا تھا، جیو کا مقصد صرف میر شکیل یا میر ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کے اندر جو ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا رزق آپ چھین رہے ہوتے ہیں، ان کے رزق کو، ان کے چولہے کو بند کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روٹی، ان کا نوالا ان سے بچوں سے نوالا چھین رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کچھ اب اے آر وائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اے آر وائی کے ساتھ صرف سلمان اقبال صاحب کا نہیں، اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، ہزاروں خاندان ہیں، ان کا رزق ان سے وابستہ ہے، ان کے بچوں کا مستقبل ان سے وابستہ ہے، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے بچوں کا کھانا پینا، رہن سہن، وہ اے آر وائی سے وابستہ ہے۔ لیکن اب آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جب ہوگی تو پھر ریئیکشن بھی ہوگا، اظہار بھی ہوگا، اور اس لیے جناب ہم آئین پاکستان کے تابع ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، اول و آخر پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔